ایک وقت کی بات ہے کہ ایک دور دراز سلطنت میں بینکا نامی ایک خوبصورت عورت رہتی تھی۔ اس کی خوبصورتی اور وقار کی شہرت پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی، مگر بینکا کے دل میں ایک راز چھپا تھا۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی خوبصورتی کی دیوانی تھی۔ ہر رات وہ آسمان کی طرف دیکھ کر چاند سے پوچھتی، اے پیارے چاند، کیا میں دنیا کی سب سے خوبصورت عورت نہیں ہوں؟ چاند، جو اس کی خوبصورتی سے مسحور تھا اور اس کے سحر میں مبتلا تھا، ہمیشہ جواب دیتا، ہاں محترمہ، آپ اس زمین کی سب سے خوبصورت عورت ہیں۔ یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا اور بینکا کو اطمینان تھا کہ اس کی خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بینکا کی شادی ایک دانشمند اور مہربان بادشاہ ولیم سے ہوئی تھی۔ اس کی پہلی شادی سے ایک بیٹی تھی جس کا نام نوری تھا، جو نہایت پیاری اور نرم دل لڑکی تھی۔ سالوں کے ساتھ بینکا اور نوری کے درمیان قربت بڑھ گئی۔ نوری بینکا کو اپنی ماں کی طرح سمجھنے لگی اور بینکا نے اس کا خیال رکھنے کا ناٹک کیا، لیکن دل میں بینکا کو ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ کہیں نوری کی خوبصورتی اس کی اپنی خوبصورتی کو پیچھے نہ چھوڑ دے۔ ایک رات جب چاند پورا تھا اور بینکا نے اپنا معمول کا سوال کیا تو چاند کچھ دیر رکا اور کہا، اے محترمہ، آپ واقعی سب سے خوبصورت تھیں، لیکن گزشتہ رات میں نے کسی اور کو دیکھا، آپ کی بیٹی نوری۔ بینکا کا دل غصے اور حسد سے بھر گیا۔ اپنی اس خوبصورتی کا تاج برقرار رکھنے کے لیے بینکا نے نوری سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بادشاہ ولیم کو قائل کر لیا کہ نوری کو اپنی رعایا کی زندگی کو سمجھنے کے لیے عام لوگوں کی طرح رہنا چاہیے تاکہ وہ ایک دن حکمرانی کر سکے۔ بادشاہ، جو اپنی بیوی پر بھروسہ کرتا تھا، راضی ہو گیا اور نوری کو ایک گھنے اور اندھیرے جنگل میں بیچ دیا گیا۔ جنگل میں نوری کے ساتھ ایک نوکرانی بھی تھی جو بینکا کی وفادار تھی۔ نوکرانی کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ نوری کبھی محل واپس نہ آئے، لیکن نوری ذہین اور مہربان تھی۔ اس نے جلد ہی جنگل کے ساتھ جانوروں سے دوستی کر لی اور یہاں تک کہ درخت بھی اسے بچانے لگے۔ محل میں بینکا نے اپنی فتح کا جشن منایا۔ وہ دوبارہ چاند سے اپنی خوبصورتی کے بارے میں پوچھتی رہی اور اب چاند تصدیق کرتا کہ وہ دوبارہ سب سے خوبصورت ہے۔ تاہم ایک عجیب بات ہوئی، چاند جب بات کرتا تو اداس محسوس ہوتا تھا، لیکن بینکا نے اپنے غرور میں اس پر دھیان نہ دیا۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ ولیم نے اپنی بیوی کو بڑھتی ہوئی صد مہری اور اپنی خوبصورتی کے جنون کو محسوس کیا۔ اسے شک ہونے لگا کچھ غلط ہے۔ اس کا دل نوری کے لیے تڑپنے لگا جسے وہ بہت چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ جنگل میں جا کر دیکھے کہ نوری کیسی ہے۔ دوسری طرف جنگل میں نوری خوشحال تھی۔ اس نے فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ رہنا سیکھ لیا اور جنگل کے تمام جاندار اس سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن اسے ایک چھوٹی سی جھونپڑیاں ملی جہاں دو پریاں رہتی تھیں۔ پریاں بہت اچھی تھیں لیکن فکر مند بھی تھیں۔ انہوں نے جنگل میں ایک بیمار لڑکے کو پایا اور اسے ٹھیک کرنے کا طریقہ نہیں جانتی تھیں۔ نوری نے اپنی ہمدردی اور حکمت سے پریوں کی مدد کی اور اس لڑکے کو جنگل کی جڑی بوٹیوں اور نسخوں سے صحت یاب کیا۔ پریاں اس کی مشکور ہوئیں اور اسے جادوئی حفاظت کا تحفہ دیا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ جادو جلد ہی کام آئے گا۔ محل میں بینکا بے چین ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے دل میں ایک اندھیرا محسوس کر رہی تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ وہ اب سکون سے سو نہیں سکتی تھی۔ چاند، جو پہلے اس کی تعریف کرتا تھا، اب دور محسوس ہونے لگا۔ بینکا کو اندر سے معلوم تھا کہ اسے نوری کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اپنے حسد کی وجہ سے بینکا جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ اس نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے ایک چادر اوڑھی اور اس وقت تک چلتی رہی جب تک اسے نوری کی جھونپڑی نہیں مل گئی، لیکن وہاں اسے ایک بے بس لڑکی کی بجائے ایک مضبوط، خوبصورت اور محبت سے گھری ہوئی نوری ملی۔ بینکا کو شرمندگی کا احساس ہوا۔ اسی لمحے بینکا کی اصل حقیقت سامنے آنے لگی۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے اور اس کے اندر کی تاریک جادوئی طاقت بے قابو ہو گئی۔ پریوں نے یہ محسوس کیا اور نوری اور لڑکے کے ارد گرد ایک حفاظتی جادو کیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں ماں؟ نوری نے نرمی سے پوچھا، بینکا کو اس کی بھیس کے باوجود پہچانتے ہوئے۔ بینکا جو اب چھپ نہیں سکتی تھی ٹوٹ گئی۔ میں غلط تھی، اس نے اعتراف کیا۔ میں نے اپنے حسد کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا اور میں نے تمہیں دور بھیج دیا۔ میں اب وہ خوبصورت عورت نہیں رہی جسے میں سمجھتی تھی۔ میں نے سب کچھ کھو دیا، اپنا سکون، اپنی خوشی، اور اب میں خود کو بھی کھو رہی ہوں۔ نوری جو اب زیادہ دانشمند ہو چکی تھی، اپنی سوتیلی ماں کو طرز بھری نظر سے دیکھنے لگی۔ ماں، اس نے نرمی سے کہا، اصل خوبصورتی دل سے آتی ہے، مہربانی اور محبت سے، نہ کہ آپ کے ظاہر سے۔ بدلنے کے لیے اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ ان الفاظ کو سن کر بینکا نے سالوں بعد ایک گرم جوشی محسوس کی، ایک امید کا احساس۔ اسی لمحے بادشاہ ولیم جنگل میں بینکا کی تلاش کرتا ہوا پہنچا۔ اس نے نوری کے الفاظ سنے اور بینکا کی آنکھوں میں پشیمانی دیکھی۔ بینکا، اس نے کہا، میں نے تمہیں ہمیشہ تمہارے اندرونی خوبصورتی کے لیے چاہا تھا، نہ کہ صرف تمہارے حسن کے لیے۔ اگر تم بدلنے کے لیے تیار ہو تو ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ اپنے پتی کے الفاظ اور نوری کی مہربانی سے متاثر ہو کر بینکا نے اپنی خود غرضی اور حسد کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا آخری جادو استعمال کیا، لیکن نقصان کے لیے نہیں بلکہ اس لڑکے کو مکمل طور پر شفا دینے کے لیے۔ اس کے اندر کی تاریکی کی توانائی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ دل سے روشنی نکلنے لگی۔ پریوں نے جو اس تبدیلی کو دیکھ رہی تھیں اپنی حفاظتی جادو کو ہٹا دیا۔ تم نے ایک قیمتی سبق سیکھا ہے، انہوں نے کہا، آج کے بعد تمہارے دل کی روشنی تمہاری رہنمائی کرے گی، نہ کہ تمہاری خود پرستی۔ بینکا آنکھوں میں آنسو لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور ایک عاجز اور محبت بھری زندگی گزارنے کا وعدہ کیا۔ وہ سب محل واپس آ گئے جہاں بینکا نے ان سب سے معافی مانگی جنہیں اس نے تکلیف پہنچائی تھی، خاص طور پر نوری سے۔ اس نے اپنی زندگی ضرورت مندوں، غریبوں اور بیماروں کی مدد کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ نوری جو اب زیادہ عقل مند اور مضبوط تھی، اپنی آئندہ ملکہ بننے کی تیاری کرنے لگی۔ اس دن سے بادشاہ ولیم، نوری اور بدلی ہوئی بینکا کی رہنمائی میں سلطنت خوشحال ہونے لگی۔ چاند جس نے اس اصلاح کی کہانی کو دیکھا تھا، رات کے آسمان میں خوش ہو کر چمکنے لگا، کیونکہ اب حقیقی خوبصورتی کو سمجھا جا چکا تھا۔ اور جیسے جیسے ستارے چمکنے لگے، سلطنت کے سب لوگ سکون سے سو گئے، یہ جانتے ہوئے کہ محبت اور مہربانی ہمیشہ غالب آئے گی۔